دنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ وعلیکم السلام۔ ارے بھائی وجہ کیا عرض کروں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ساتھ لگا ہوا ہے، لیکن آپ خلاف معمول اس وقت یہاں کیسے؟ مولانا آپ کے ساتھ میرا حاضر ہونا کچھ مقاصد کا حامل ہے۔ میرے چند سوالات ہیں جن کا مجموعہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی ہے۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے ہندوستان پر 850 برس تک بہت منصفانہ اور بڑی شان اور سے حکومت کی تو انگریزوں کی کیسے جرأت و ہمت ہو گئی کہ وہ ہندوستان میں گھس کر کرسی اقتدار تک پہنچ گئے؟ جی ہاں، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے۔ وہ وقت اجازت نہیں دیتا کہ اس طویل موضوع پر گفتگو کروں، مگر نامعلوم کب زندگی کی شام ہو جائے۔ دیکھے دور اقتدار مغلیہ حکومت کے تاجدار سلطان اورنگزیب عالمگیر تک مغلیہ حکومت مستحکم و مضبوط رہی۔ اس وقت انگریزوں کی ہمت نہیں ہوئی اس محب وطن ہندوستان کو بدنیتی سے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے، مگر بدقسمتی سے ہندوستان کی کہ عالمگیر کے وفات کے بعد مغلیہ حکومت بے جان ہو گئی تھی۔ چنانچہ 1608 میں برطانیہ سے انگریزوں کا ایک قافلہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے تجارت کی غرض سے آیا تھا۔ جب انگریز نے ہندوستان میں قدم رکھا، مغلیہ حکومت اس وقت اقتدار پر تھی۔ انگریز نے اپنے ناپاک عزائم و مقاصد میں کیسے کامیاب ہو گیا؟ محترم، میں نے شروع میں کہا تھا کہ مغلیہ حکومت کمزور ہو گئی تھی۔ انگریزوں کا پورا قافلہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور درخواست کی ہم برطانیہ سے تجارت کی غرض سے آئے ہیں۔ بادشاہ انگریزوں کے چاہ کو نہ سمجھ سکا، تجارت کی اجازت دے کر کچھ علاقے میں انگریزوں کے نام کر دیے، اور انگریز نے نقاب اٹھا کر اپنا اصلی چہرہ کھولا اور آہستہ آہستہ اپنے ریلا تاج باغ ودیع داغ میں پورے ہندوستان پر پھیلانا شروع کر دی۔ انگریز نے سب سے پہلے بنگال کو اپنا مرکز بنایا، اس کے بعد پورے ہندوستان پر تسلط اقتدار کا پنجہ گاڑنے کے لیے پوری قوت صرف کر چکا تھا۔ بلاخر انگریز نے اپنے ناپاک عزم میں کامیاب ہو کر لال قلعہ سے سلطنت مغلیہ حکومت کا پرچم اتار کر یونین جیک لہرا دیا تھا۔ مولانا ایک بات تو بتائیے کہ جس وقت انگریزوں کا انڈیا پر مکمل قبضہ ہو گیا تھا اور پورے ملک کو غلام بنائے رکھنے کی کارروائی ہو گئی تھی، تو کیا اس وقت ہندوستانیوں نے غلامی کی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا تھا یا کوئی تدبیر اختیار کی تھی؟ سنیں محترم، جب انگریزوں کا ہندوستان پر پورا قبضہ ہو گیا تھا تو انگریزوں نے کرسی اقتدار پر بیٹھتے ہی ظلم و ستم کا پہاڑ توڑے، جس کے تصور سے آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب ظلموں پر بریت کی کوئی حد نہ رہی تو ہندوستانی مسلمان میدان میں کود پڑے۔ اسی اتنا شاہ عبدالعلی محدث دہلوی نے ہندوستان کا تاریخ میں سب سے پہلے جہاد کا فتویٰ دیا تھا، جو آگے چل کر ہندوستان کا جنگ آزادی کا نقطہ ثابت ہو۔ اس کے بعد سے مسلمان ملک عزیز کی آزادی اور اس کی وقار کی بحالی کے لیے تین مرتبہ میدان میں آ کر انگریزوں سے ٹکر لی، مگر ملک کو غلامی کے زنجیروں سے نکال کر ہی دم لیا۔ بہانے دوسرے لوگ بھی سامنے آئے، مگر مسلمانوں نے اپنا امتیازی کردار آزادی کی صبح تک جاری رکھی، یہاں تک کہ ہندوستان سے انگریزوں کا جنازہ نکال کر ہی دم لیا۔ چنانچہ 15 اگست 1947 افق ہند پر آزادی کا سورج طلوع ہوا تھا، جو آج خوشی اور شادمانی کی شکل میں روشن ہے۔ مولانا واقع آپ نے ہندوستان کی تاریخ و تحریک انقلاب کو اجاگر کر دیا، اور یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان مسلمانوں کے خون سے رنگ ہونے کے بعد یہ آزاد ہوا، لیکن مولوی صاحب آزادی جس مقصد کے لیے حاصل کی تھی وہ پوری ہو رہی یا نہیں؟ دیکھیے جناب، آزادی کے مقاصد و حصول آزادی کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کا آزادی میں کوئی کردار رہا ہو۔ آپ بخوبی واقف ہے کہ آج ہندوستان پر ایسی حکومت اقتدار پر ہے جو آج ایسے جیسی فسطائی تنظیم آغوش تربیت پر وان چھڑی، جو قانون و انصاف کے کھلے دشمن ہیں۔ ان لوگوں نے فرقہ پرستی کا لبادہ اوڑھ کر انگریزوں کی دلالی کر کے ہندوستان سے قانون و انصاف اور جمہوریت کا جنازہ نکال کر ملک کو غلام بنا دیا ہے۔ مولوی صاحب، یہ تو بڑا سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ پہلے تو صدیوں کی قربانیوں کے بعد ہندوستان کو آزاد کرایا، اور اب دوسرا مسئلہ جمہوریت کی بحالی اور قانون و انصاف کا ہے، تو فرقہ پرستی اور تعصب پرستی کو کیسے ختم کیا جائے جس سے ہندوستان کی جمہوریت کی بحالی ہو اور ہر مذہب کو آزادی ہو، ورنہ ہم تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے؟ بھائی جان، اس کے لیے تمام سے کولا نواز جمہوریت پسند پارٹیوں اور ہر محب وطن افراد کا بنیادی فرض ہے۔ وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ایک طاقت ہو کر ملک کی سلامیت اور اس کے اتحاد کو فروغ دینے، نیز قانون و انصاف کو تحفظ کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتوں اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کے خلاف جدوجہد کرو۔ ایسی آئین سے حکومت جتنی جلدی ممکن ہو سکے اقتدار کے زینے سے نیچے اتار کر جمہوریت اور بنیادی قانون و انصاف کا تحفظ کرے۔
مولانا ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی. خدا حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.